یہ کہانی ہے 62 سال پہلے کی۔ اکتوبر 1973 میں رمضان کے دن تھے اور اسرائیل فلسطینیوں پر قہر ڈھا رہا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے غیر معمولی فیصلہ کیا اور پاک فضائیہ کے 16 تربیت یافتہ پائلٹس کو اسرائیل سے جنگ کے لیے روانہ کیا۔ یہ مشن انتہائی خفیہ تھا۔ پائلٹس کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو گئے یا گرفتار ہو گئے تو پاکستانی حکومت ان کی ذمہ داری ہرگز نہیں لے گی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے صدام حسین کو اعتماد میں لیا۔ حافظ الاسد کو بھی ذوالفقار علی بھٹو اپنا پورا منصوبہ سمجھا چکے تھے۔ پاکستانی پائلٹ پہلے خفیہ طریقے سے بغداد پہنچے، پھر انہیں انتہائی رازداری سے دمشق میں واقع دمیر نامی فوجی ہوائی اڈے پر منتقل کیا گیا۔ 16 میں سے 8 پاکستانی جانباز مصر روانہ ہو گئے۔ شام کی فضائی فوج نے ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے خفیہ مشن پر بھیجے گئے پاکستانی آرمی کے دستے کو 67A اسکواڈرن کی پہچان دی اور وزیر اعظم پاکستان کے فیصلے لینے کے ٹھیک 36ویں گھنٹے میں پاک فضائیہ کے پائلٹ پرانے روسی جہازوں MiG-21 F-13 کے کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دمشق شہر کو اسرائیل کے جدید معراج 3 اور F-4 پینتھم جہازوں نے بمباری کر کے تباہ کر دیا تھا۔ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے 32 جہازوں پر مشتمل اسرائیلی ہوائی دستہ تبریا جھیل اور بحر مردار کے چکر کاٹ رہا تھا۔ پاکستانی پائلٹس کے جہاز پرانے اور خستہ تھے۔ فیول کی گنجائش بھی صرف 30 منٹ کے لیے تھی۔ انٹیلیجنس معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ بھارتیوں کو اس پیش رفت کا علم ہو گیا۔ بھارتی فوجی پاکستانی پائلٹس کو گرانے کے لیے اسرائیلی فوج کے معاون بن گئے۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی تھی۔ ایسے ہی ایک دن پاکستانی طیارے نے دمشق کے فوجی ہوائی اڈے سے اڑان بھری اور طیارہ بھی کون سا، خستہ حال MiG-21 اور اس کے 2 جدید اسرائیلی معراج طیاروں نے گھیر لیا۔ شام کی فضاؤں میں ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیلی طیاروں نے آسان شکار دیکھ کر جھپٹا مارا، مگر سامنے شکار نہیں بلکہ شکاری تھا جس نے پلٹ کر وار کیا اور ان کے 13 میزائل کے فائر سے ایک اسرائیلی جہاز کو تباہ کر دیا۔ فیول کم تھا ورنہ بھٹو کے ملک کا یہ جانباز سپاہی ایئر کموڈور عبدالستار الوی دوسرا جہاز بھی گرا دیتا۔ پاکستانی جہاز اسرائیل پر یوں ہی قیامت ڈھاتے رہے اور ہزاروں میل دور اسلام آباد میں بیٹھا بھٹو مسکرا رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو فلسطین کا عاشق تھا۔ اس نے موشے دیان کو للکار کر کہا تھا کہ تیری دوسری آنکھ بھی نکال لیں گے۔ بھٹو نے فلسطین کو ہر پاکستانی کا ایسا مسئلہ بنا دیا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کے نام ناصر، یاسر، فیصل، صدام اور قذافی رکھ لیے۔ یہ عرب قوم پرستی کا سنہری دور تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عربوں کو سکھایا کہ کیسے تیل کے معاملے پر مغرب کو سبق سکھانا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یاسر عرفات کو فلسطین کے نمائندے کے طور پر پاکستان آنے کی دعوت دی، جس کے بعد عالمی دنیا نے انہیں فلسطین کا باضابطہ نمائندہ تسلیم کیا۔ یاسر عرفات بعد میں لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش مزار پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے بھی آئے تھے۔ دنیا میں فلسطین کے سب سے بڑے وکیل ذوالفقار علی بھٹو کو اس ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے شہید کیا، جو اردن کے شاہ حسین کے حکم پر 1970 میں بطور بریگیڈیئر 20,000 فلسطینی حریت پسندوں کو شہید کر چکا تھا۔ اسرائیلی دہشت گرد موشے دیان نے کہا تھا کہ بریگیڈیئر ضیاء الحق نے 11 دنوں میں اتنے فلسطینی مزاحمت کار شہید کر دیے کہ اسرائیل 20 سال میں اتنے نہ کر سکا۔ اسی وجہ سے عرب دنیا بھٹو کی دیوانی رہی اور ضیاء اور اس کی ذریت سے نفرت کرتی رہی۔ تاقیدیہ کہ امریکہ نے اسلام فروشوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوری دنیا میں اسلام انتہا پسندی پھیلا دی اور پھر فلسطین فنڈ کا دھندا شروع ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق اور اس کے ذریت کے خلاف کرنل قذافی نے ایک جیالے کا کردار ادا کیا۔ حافظ الاسد نے بھٹو خاندان کو شام میں پناہ دی۔ میر شاہ نواز بھٹو شہید کی عسکری تربیت فلسطینی کمانڈوز نے کی تھی۔ فلسطین کی جدوجہد پاکستان کے ترقی پسند اور لبرل طریقے کا رومانس رہا ہے۔ لیفٹ کے شاعر فیض احمد فیض اپنی جلاوطنی کے دوران بیروت میں ہی مقیم رہے تھے، مگر آج یہ عالم ہے کہ فلسطین کے معاملے کو مذہب فروشوں نے سستی جذباتیت کا ایک اظہار بنا دیا ہے۔